السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احباب القدر۔ پاکستان کے نوجوان بیدار ہو جائیے، کمر کس لیجیے۔ آج میں آپ سب کو اپنی ذات سے ملوانے جا رہا ہوں۔ تصور خودی کا وہ فلسفہ، وہ انداز کہ جو انداز 1857 سے پہلے کے دور کے اندر مسلمانوں کے حالات و واقعات تھے۔ مایوسی، بزدلی، بددلی، کم ہمتی، سستی، مستی، لاپرواہی، خود غرضی، بے حسی، نامردی۔ کون آیا تھا؟ قائد اعظم محمد الجناح، سر سید احمد خان، ڈاکٹر علامہ اقبال اور بہت سے قائدین جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کیں، جنہوں نے اس کو اپنا مقصد، ایم، ٹاسک، ڈیسٹینیشن سیٹ کیا اور نہ صرف اس مسلم امہ کو ایک اپنا الگ خطہ لے کے دیا، بنا کے دیا، بلکہ اس کی تربیت، اس کے اندر وہ مردہ دلی کو بھی نکالنے کے اندر اپنے تمام ایفرٹس صرف کی ہیں۔ اب وہی وقت دوبارہ سے آ چکا ہے۔ ہماری قوم آج پھر سے ان دلدلوں کے اندر دھسی پڑی ہے۔ مایوسیوں اور نا امیدیوں کی سفر پہ، رستوں پہ گامزن ہے۔ لاپرواہی کی انتہا۔ اب پھر سے دوبارہ قائد اعظم محمد علی جناح نے قبر سے اٹھ کے نہیں آنا۔ اب پھر سے علامہ اقبال قبر سے اٹھ کے آئے جو اس نوجوان کو تصور خودی پڑھایا کہ سمجھایا کہ یہ فرض ہمیں نہیں پانا ہے، ہمارے کاندھوں پہ آ گئی یہ ذمہ داری۔ ایک بات آج سے ہی ڈیسائیڈ کر لو، یہ فیصلے کا وقت ہے، یہ قہر بپاد ہونا ہے۔ یہ فیصلے کا وقت ہے، یہ قہر بپاد ہونا ہے، یا غیرت سے اب جینا ہے، یا مٹی میں اب سونا ہے۔ ہمیں فرض ادا کرنا ہے۔ جو دین کی راہ پہ چلے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ میں تجھے بلاتا ہوں، تیری اپنی پہچان کرواتا ہوں، میں تجھے تیری شان بتاتا ہوں، تیرا شاندار ماضی، تیری وہ شان، تیری وہ عظمت، وہ مقام، وہ مرتبہ تجھے بتاتا ہوں جو ان یہودیوں نے سازشوں کے ساتھ باقاعدہ طور پر ہماری پوری قوم کو ناامیدیوں، مایوسیوں، بزدلی اور پستیوں کی دلدلوں میں دھکیلا ہے۔ مجھے شکوہ ہے ہمارے ان رہبروں سے بھی، ہمارے ان دانشوروں سے بھی، ہمارے ان قائدین سے بھی، مدبرین سے بھی، مفکرین سے بھی، کہ قوم ہماری مایوسیوں اور ناامیدیوں کے دلدلوں میں دھنستی چلی جا رہی ہے، اور آپ اور میں انفرادی طور پر اپنے دنیا میں مست بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے صرف ایک بات بتاؤ، یہ جو ہم حرمت رسول پر جان بھی قربان کا دعویٰ کرتے ہیں نا، قیامت کا دن ہوگا، یہ مظلوم بچے، معصوم بچے، ننھی کلیاں، ہماری مائیں بہنیں، بیٹیاں، ہمارے مجبور لاچار گولیوں کے سہاروں پہ چلنے والے ہمارے بزرگ والدین دعویٰ دائر کریں گے نا جب یہ کہ ہم پہ ظلم و ستم کی انتہا ہوتی رہی، ہم بھوک پیاس سے مرتے رہے، ہماری عزتیں لوٹی جاتی رہی ہیں، ہمارے ساتھ درندوں سے بدتر
سلوک کیا جاتا ہے، اور یہ نوجوان بیٹھا رہے اپنی دنیا میں گھس کے، اپنے کھڈوں میں، اپنے بلوں کو بیٹھا رہے. اور اگر یہ ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعویٰ دائر کر دیں اللہ رب العالمین کے دربار میں، یا رب العالمین یہ میری وہ قوم ہے جنہوں نے، جن کے نزدیک اس امت مسلمہ کی ماں، بہن، بیٹی، اس کی عزت، اس کی حرمت، میری حرمت میں ان کو نظر نہیں آتی تھی. اس امت مسلمہ کی ایک ایک بیٹی کی عزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت میں داخل ہے. ایک ایک کی بات کر رہا ہوں. دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، اس امت محمدیہ کی ایک بیٹی کی، ایک ماں کی، ایک بہن کی عزت لٹے گی نا، اس کے جرمدار میں اور آپ ہیں. اور وہ دعویٰ طاہر ہو کے رہے گا، اور ہمارے گریبان ہوں گے اور ہاتھ ہوں گے ان کو معصوموں کے، ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے. تو یا تو ابھی کھڑے ہو جاؤ، بالکل آخری وقت آپ کھڑا ہوا ہے، بالکل آخری وقت، چند گھڑیاں باقی ہیں. یہ عذاب اللہ رب العالمین کا قہر بپا ہونے والا ہے. حدیث مبارکہ عربیوں کے متعلق تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرما دیا نا، ویل للعرب، ان عربوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے. اپنی خر مستیوں میں، اپنی دنیا داری میں، موج مستی، اپنے زموں میں مست کلندر، ان پہ اللہ کا عذاب آنا ہی آنا ہے. لیکن سن لو پاکستانیوں، تمام کے تمام، ان عربوں پہ عذاب آنے سے پہلے یہ عذاب پاکستان پہ آئے گا اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو. چند چھوٹے چھوٹے نکات ہیں، شیئر کر دیتا ہوں، اپنا فرض ادا کر رہا ہوں. بس جو حالات آس پاس کے دنیا کے ممالک کے اندر برپا ہیں نا، خانہ جنگی، اللہ رب العالمین کا یہ قہر، اس کی چھوٹی چھوٹی صورتیں، یہ ہماری تنگیاں، پریشانیاں، یہ معیشت کی بربادی، یہ بے امنی، بے سکونی، یہ بیماریوں کی انتہا، ذلت و رسوائیوں کے میلے، یہ تیری اور میری یا ہو بقا، نفسا نفسی، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ہمارے ملک میں گندم پیدا ہوتی ہے نا، نہ کوئی سیلاب آیا، نہ کوئی قحط پڑا، نہ کوئی ایسی بیماری بڑھ گئی کہ سارا کا سارا دانہ پانی اس کو کیڑا لگ گیا ہو. اسی ملک میں گندم پیدا ہوتی ہے، ہمارے ہی ملک کے اندر ہم دنیا کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہماری گوداموں میں پڑی ہوئی گندم ایک ایک نوالے کے لیے لائنوں میں لگ لگ کے مرے ہیں نا، آٹا لینے کے لیے. یہ کیا ہے؟ عذاب الہی میں تو کیا ہے؟ مایوسی، بددلی کا جو عالم ہے، جو ذلتیں جھیل رہے ہیں ہم، یہ کیا ہے؟ سب کچھ یہ عذاب الہی نہیں ہے. شکر کیجیے ابھی بھی اس امت محمدیہ پہ اللہ رب العالمین کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں مانگی تھیں. یا رب العالمین میری قوم پہ، اس امت محمدیہ پہ آسمانی عذاب نازل نہ فرمانا، اللہ رب العالمین قبول فرمانی. دوسری دعا، یا رب العالمین میری امت پہ زمینی عذاب بھی نازل نہ فرمانا، اللہ پاک قبول فرما لیں. تیسری دعا، یا رب العالمین جس طرح سے یہود و نصارہ فرقوں میں بٹے ہیں، میری امت کو فرقوں میں نہ بٹنے دینا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ میری حکمت کاملہ کا حصہ ہے. یہود کے 71، عیسائی کو 72، اور اس امت محمدیہ میں 73 فرقے بن جائیں گے.
یہ اپنی 1.5 دن کی مسجدیں بنائیں گے. وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور یقین کیجیے اگر اللہ رب العالمین کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 دعائیں نہ فرمائی ہوتی اور اللہ رب العالمین نے قبول نہ فرمائی ہوتی تو ہم پہ اب تک 200 300 400 بار 1000 بار تک عذاب آ چکا ہوتا. جو کرتوت ہمارے ہیں. کہنے والے کہتے ہیں پھر وہ زمینی عذاب آتے تو ہیں، یہ زلزلے آ رہے ہیں، یہ طوفان آ رہے ہیں، یہ سیلاب آ رہے ہیں. یہ عذاب الہی کی صرف ٹریلر ہے. جب عذاب الہی آتا ہے نا تو وہ پوری بستی کا نام و نشان مٹتا ہوتا ہے. جو زلزلے، جو سیلاب، جو بے امنی، ذلت و رسوائی، عذابوں کا صرف ٹریلر ہی دکھاتا ہے. اللہ رب العالمین نے عذاب ابھی تک نازل نہیں فرمایا. جب عذاب نازل ہوتا ہے تب پوری قوم کا نام و نشان مٹتا ہے. اس کو کہتے ہیں عذاب. ابھی تک جو بچے ہوئے ہیں نا اس محبوب رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بچے ہوئے ہیں، لیکن اب آخری گھڑیاں آ چکی ہیں. اللہ نے الارم بے الارم ہمیں سنائے ہیں، وارننگز دی ہیں، بار بار وارن کیا ہے، بار بار ہلا جلا کے سمجھا رہے ہیں کہ سمجھ جاؤ میرے نبی کی امتی ہو، میرے سب سے پسندیدہ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، سمجھ جاؤ. اگر نہیں سمجھے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں پھر ایسی قوم کے بدلے میں کسی اور دوسری قوم کو لے آتا ہوں جو وہ سمجھے گی. نہ سمجھنے والوں کو پھر موسیقی انہی کی ذلت، انہی کی گمراہی سرکشی کے اندر مبتلا کر دیتا ہوں، اور ایسا مبتلا کرتا ہوں وہ غرق کر دیتا ہوں. ذلت اور رسوائیوں کے اندر پھر ڈوبتے مرتے پھرتے ہوتے ہیں. غیرت و اہمیت سے اوپر کچھ نہیں ہوتا. جن لوگوں کے لیے نا زندگی کی قیمت غیرت و اہمیت سے بڑھ گیا ہے نا تو وہ سارے ڈوب مرو جا کے. جہاں غیرت و اہمیت نہیں نا وہاں زندگی کی کوئی ضرورت ہی نہیں، فائدہ ہی نہیں ہے. یہ کون سی جوانی ہے ہماری؟ اور کس مردانہ پن کا ہم دعویٰ کرتے ہیں؟ مرد تو وہ ہوتا ہے جو راکھ میں سے بھی چنگاری بننا جانتا ہو، جو چنگاری میں سے شعلہ بننا جانتا ہو، جو شعلے سے آگ بننا جانتا ہو، اور جو آگ سے بھانبڑ بننا جانتا ہو، جو جانتا ہو کہ کوئی سانڈ ہو یا سانڈ نما نتھ کیسے ڈالنی ہے، کوئی خدا ہے نہ خدا ہے، یہ نام نہاد خدا، ان کے گریبان میں ہاتھ کیسے ڈالنا ہے. اس امت محمدیہ کا سپاہی ہونے کے ناطے، اس امت محمدیہ کا نوجوان ہونے کے ناطے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے اس سوکھے دندائے مارنے والے ہم، اب ہمیں ثبوت دینا پڑے گا. کیا واقعی اس امت محمدیہ کی ایک ایک ماں بہن بیٹی کی عزت و حرمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت عزت میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے اعمال سے سب ثابت کرنے کا وقت آ چکا ہے. ہوش و حواس کے ناخن لیجیے، بس آخری گھڑیاں ہیں. جیسے کہ کسی جانور کو ذبح کرنا ہو نا، لٹا لیتے ہیں، ہاتھ پاؤں باندھ لیتے ہیں، قابو کر لیتے ہیں، کسائی چھری ہاتھ میں پکڑ کے کھڑا ہے، اب بس گردن پہ چھری رکھ کے چلانے والے ہم وہاں پہ کھڑے ہیں. اس وقت دنیا تو ہماری گزر چکی ہے، ختم ہو چکی ہے. ہمارا میڈیا میں کچھ نہیں دکھا رہا،
پتہ ہی دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، زیادہ دور نہیں ہے، 1-2 ہفتے صرف رہ گئے ہیں، یہی وار اب پاکستان کے سر پہ بھی پڑنے والا ہے۔ بیدار ہو جائیے، اس بزدلی کی دنیا سے باہر نکل آئیے۔ یہ ہمارے کندھوں پہ فرض عظیم ہے، نہیں کریں گے تو مٹ جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ پاک پھر فرماتے ہیں کہ میں تمہارے صرف کھڑے ہونے کے اندر وہ برکات عطا کر دوں گا۔ میں اسباب بھی عطا میں نہیں کرنے ہوتے ہیں، کامیابیاں بھی میں ہی عطا کرتا ہوں، میں راستے بھی خود ہی میں کھولتا ہوں۔ اے مسلم، اے میرے بندے، کھڑا تو ہو غیرت و حمیت کے ساتھ، میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، مجھے پریفر کر، فرنٹ پہ رکھ۔ دنیا داری کو ہم نے زندگی کا مقصد بنا لیا اور آخرت کو ہم نے پارٹ ٹائم جاب جتنی اہمیت بھی نہیں دی۔ بالکل آخری کڑیاں ہیں، 1 روپیہ انویسٹ کیجیے، 1 کھرب روپے کا فائدہ لیجیے۔ ہمارے کوئی بزنس سب جو کچھ بھی ہے تباہ و برباد ہونے والا ہے، کیش کیجیے، آخری سے آخری کڑیاں ہیں، کھڑے ہو جائیے، ورنہ مرنا تو ویسے ہی ہے، اور بس وقت تھوڑا سا ہی ہے۔ ہوش و حواس، شعور میں کانشیسنس، تدبر کے ساتھ کام لیجیے، سوچیے اور اپنی غیرت و اہمیت کا ثبوت دیجیے، ورنہ اللہ رب العالمین نے اپنے احکامات کھول کھول کے بیان فرمائے۔